انبیاء کی قبریں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جہاں نبیوں کے مزار ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں، جہاں اولیاء کے مزار ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ نص سے ثابت ہے کہ مزارات پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری سواری مسجد اقصی پہنچی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا، اللہ پاک کے تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ بڑی توجہ، سب کے سب مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ میرے آقا بعد میں آئے، انبیاء کو پہلے بلایا گیا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اے انبیاء کرام ذرا تشریف لے آؤ، مسجد اقصی میں کھڑے ہو جاؤ، میرے محمد پاک آنے والے ہیں، استقبال کر کے دکھاؤ۔ حضور کے استقبال کے لیے انبیاء کرام مسجد اقصی میں جلوہ گر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، سب کو مقتدی بنا دیا گیا، مجھے امام بنا دیا گیا، سارے مقتدی ٹھہرے، میرے آقا امام الانبیاء ٹھہرے، امام الرسل ٹھہرے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا اور اپنا عقیدہ دیتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے پر قرآن دلالت کر رہا ہے، نبی کا فرمان دلالت کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام آئے ہیں۔ اب یہاں پر میں دوستو اپنی دلیل نہیں دینا چاہتا، بس آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد کا علاقہ ہے، وہاں کے بہت مشہور عالم ہیں اور قاری القرآ ہیں، نام قاری محمد جاوید اقبال ہے۔ آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، اچانک اپنا عقیدہ چھوڑا اور اہل سنت و جماعت کو قبول کر لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی ایسا کیا ہوا جو تو نے اپنا عقیدہ چھوڑا اور اہل سنت کو قبول کیا؟ کہنے لگا میں حدیث پڑھ رہا تھا۔ میں کیا پڑھ رہا تھا؟ بولیے بولیے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا اور حدیث پاک پڑھتے پڑھتے میں حدیث معراج پر پہنچ گیا، اور حدیث معراج جب میں نے پڑھی، اب توجہ پوری دینا، حدیث معراج جب میں نے پڑھی تو میں نے کیا دیکھا؟ اچانک اس حدیث پر پہنچا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود تھے اور حضور تشریف لے گئے، آپ نے امامت فرمائی، سب کو مقتدی بنا دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے سوچا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی مر گئے ہیں، اگر نبی مر گئے ہیں تو اقصی میں کون آیا ہے؟ اگر نبی مر گئے ہیں تو اقصی میں کون آیا ہے؟ میں ٹھہر گیا، میں نے کہا پہلے اپنا حربہ آزماؤں، میں نے کہا حدیث کی سند ضعیف ہوگی، حدیث کی سند کمزور ہوگی۔ پھر میں نے دوسرے دن سوچا کہ ذرا سند کو پڑھوں تو صحیح، میں نے راویوں کو پڑھا، اسماء الرجال کی بحثیں پڑھی، راوی تمام کے تمام ثقہ نظر آئے، سند صحیح نظر آئی۔ اب میرے پاس راہ فرار نہیں تھی، میرے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو آقا کی حدیث مان لوں اور اپنا عقیدہ چھوڑ دوں، یا اپنے عقیدے پہ ڈٹا رہوں اور حدیث مصطفیٰ کا انکاری ہو جاؤں۔ پھر میرا دعویٰ بھی یہ تھا کہ میں حدیث کو ماننے والا ہوں، میں حدیث کو ماننے والا ہوں، اور ادھر عقیدہ اور کہہ رہا تھا، حدیث مصطفیٰ اور کہہ رہی تھی اگر مر گئے ہیں تو اقصی میں کون آئے ہیں، اور اگر اقصی میں آئے ہیں تو کیوں کہتا ہے کہ مر گئے ہیں؟ 2-4 دنوں کے تذبذب کے بعد میرا ضمیر جاگ اٹھا اور میرے دل نے کہا چھوڑ، اپنا ایمان بچا، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچنا۔ میں اپنے عقیدے سے صائب ہو کر حضور کی حدیث پر ایمان لاتے ہوئے میں نے یا رسول اللہ کا مسلک قبول کر لیا، اور میرا عقیدہ یہی ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ بولیے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تاجدار کونین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پر میں تھوڑی سی اور بھی گزارش کر دوں، اگر سبحان اللہ بولے تو میں بولوں نا، کوئی نعرہ بھی سنا دیا کرو، نعرہ بھی سنا دیا کرو۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہاں جناب والا میں کچھ عرض کر رہا تھا، سمجھ آ رہی ہے تو بولیے گا سبحان اللہ۔ ایک تو سٹیج والے آپس میں بولنا نہیں چھوڑتے، مجھے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، سٹیج والوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور تب آگے مل جل کے چلنا ہے۔ اب سنیے گا سامعین محترم، یہاں پر ایک اور بحث سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بحث بھی بڑے پتے کی ہے، توڑے ٹپے مائیے پورا شہر پورا سال سنتے ہو، وہ سنتے رہو گے۔ آج ذرا علم کی باتیں بھی سن لو، عقیدے کی باتیں بھی سن لو میرے بھائیو، ذرا سنیے گا۔ یہیں پر ٹھہر گیا ایک مولوی ہے اور دوسرا کا مولوی ہے، نام بھی بڑا مشہور ہے، مولوی اشرف علی تھانوی اس کا نام ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے نشرتی۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہی حدیث مبارکہ لکھی ہے، سرکار کی معراج کی رات انبیاء کی امامت والی حدیث لکھی ہے۔ اب وہاں پر اس نے بحث کی ہے، ذرا توجہ دیجیے گا، توجہ۔ پہلی بات وہ لکھتا ہے بحث کرتے ہوئے، کہتا ہے اس حدیث سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی اللہ پاک کا ہر نبی زندہ ہے۔ پھر آگے وہ خود بحث کرتا ہے اور خود اس بحث کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اگلی بحث یہ ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، لیکن اس رات جو مسجد اقصی میں آئے تھے تو اس کا ہم کیا کہیں گے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے؟ اگر جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو پھر قبریں خالی ہو گئی تھی، قبر میں کون تھا؟ اور اگر قبر میں تھے تو پھر اقصی میں کون آیا تھا؟ کہتا ہے یہاں پہ دماغ رل مل جائے گا، لیکن پھر آگے مسئلہ خود حل کرتا ہے۔ یہ علماء کا ایک طریقہ ہے کہ بحث کرتے ہیں، پہلے اعتراض اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہاں جناب بحث یہ ہے، یہ دیوبند کا نامور عالم دین ہے، نشر الدین کتاب کا نام ہے، کہتا ہے بحث یہ ہے کہ اگر نبی جسموں کے ساتھ آئے تھے تو پھر قبریں خالی ہو گئی تھی، اور اگر قبروں میں تھے تو اقصی میں کون آئے تھے؟ اب آگے کہتا ہے علماء متقدمین کے عقائد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو یہ طاقت دی ہے، ایک اس کا جسم اصلی ہوتا ہے اور ایک اس کا جسم مثالی ہوتا ہے، جسد مثالی ہوتا ہے۔ جسم اصلی کے ساتھ ہر نبی اپنے مقام پہ رہتا ہے اور جسم مثالی کے ساتھ جب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جا سکتا ہے۔ یہیں پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے ماننا پڑے گا اللہ کے ہر نبی کی خاصیت ہے جسم اصلی کے ساتھ اپنی مسار میں ہے اور جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لہذا معراج کی رات اللہ کا ہر پیغمبر اپنے مسار کے اندر جسم اصلی کے ساتھ موجود رہا اور جسم مثالی کے ساتھ تمام انبیاء مسجد میں اقصی میں آئے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ میرے آقا پاک کی عزت و شان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہم صرف معراج کی بات ہی کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ازہر من الشمس ہو جاتا ہے، بالکل چمکتے دمکتے آفتاب کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے کا سفر کرتے ہیں، بولیے گا سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں جلسہ بھی ہوا تھا، خطابات بھی ہوئے تھے، میں ان کا بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بات طول پکڑ جائے گی۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پر پہنچے، بڑی توجہ، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، جبریل امین علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ جبریل نے عرض کیا جبریل امین صاحب کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ یہ خود نہیں آئے، ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ یعنی یہ خود آنے والا مہمان اور ہوتا ہے اور جس کو بلایا جائے اس کی شان اور ہوتی ہے۔ اور پتہ چلا کہ نبی بلانے سے گئے تھے، اگر خود چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ ان کو بلایا گیا، پہلا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پہ یہی باتیں ہوتی ہیں، تیسرے آسمان پہ یہی باتیں ہوتی ہیں، چوتھے آسمان پہ ہر آسمان پر اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر ملتا ہے، نبی رسول ملتا ہے، میری ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ 7 آسمان سے پار ہم چلے، سدرۃ المنتہا بیت المعمور کے قریب پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے زمین والوں کا قبلہ ہے یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، یہ میرا مصلی ہے، یا رسول اللہ زمین والوں کو نماز پڑھائی ہے، عرش بری والوں کو بھی نماز پڑھا دیجیے۔ فرمایا جبریل کے مصلی پہ میں کھڑا ہو گیا، تمام فرشتوں کی امامت کا شرف مجھے عطا کیا گیا، یہ چلے تو نماز، یہ پہنچے تو نماز۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا زمین میں بڑا نام انبیاء رسولوں کا ہے، آسمانوں میں بڑا نام فرشتوں کا ہے۔ آج ہم نے دکھا دیا ہے لوگوں، زمین والوں کا امام بھی مصطفیٰ ہے، آسمان والوں کا امام بھی
میرا مصطفیٰ ہے وہ زمین میں بھی بلند ہے وہ آسمانوں میں بھی بلند ہے. اس لیے تو فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. زمین کے وزیر کا نام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آسمان کے وزیروں کا نام حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ سلطنت میں ہوتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں زمینوں میں میرے وزیر آسمانوں میں میرے وزیر. پتہ چلا اللہ نے زمینوں کی سلطنت بھی مصطفیٰ کو دی ہے آسمانوں کی سلطنت بھی مصطفیٰ کو دی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جبریل امین کا مقام آیا. ہم آگے بڑھنے لگے یا رسول اللہ میری بس ہے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات میں میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. جہاں نور کے پر جلتے ہیں بشریت مصطفیٰ آگے جا رہی ہے. جہاں نور کے پر جلتے ہیں مصطفیٰ کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے کہ جبریل کی نورانیت سے اللہ نے مصطفیٰ کی بشریت کو اعلیٰ کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. اللہ اکبر و کبیرہ. تاجدار کونین نبی کریم علیہ السلام یا رسول اللہ میرے پر چل جائیں گے. میرے آقا پاک فرماتے ہیں اب میں بلندیوں کی انتہا پہ تھا عرش اولا پہ تھا. عرش اولا پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے قدم ٹکائے. ذرا دماغ بھی ساتھ چلاتے جائیں اپنے ہوش و حواس میرے الفاظ کے ساتھ ان کو رہنے دیں تاکہ بات آپ سمجھ پائیں. یہ جہاں یہ زمین یہ آسمان یہ سدرۃ المنتہا حضور عرش اولا تک گئے جسم کے ساتھ گئے جاگتے ہوئے گئے روح کے ساتھ گئے عالم بیداری میں گئے. میرے آقا پاک عرش پہ پہنچے حضور نے وہاں پہ قدم ٹکائے. آقا پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے تھے بارگاہ الہی میں ادب کا پیکر بن کے کھڑا تھا. مجھے آواز آئی ادنو منی یا محمد اے پیارے محمد ذرا اور قریب آ جاؤ. ادنو منی میں آگے بڑھتا گیا میرا رب بلاتا گیا میں آگے بڑھتا گیا میرا رب بلاتا گیا. ادنو منی یا محمد ادنو منی یا محمد. ہزاروں سال کے فاصلے پیچھے رہ گیا تھا عرش اولا. اللہ پاک نے میرے نبی کو لا مکان پہ بلا لیا تھا. لا مکان کا مطلب کیا ہے؟ وہاں مکان نہیں ہے یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے ادھر ادھر نہیں ہے وہ لا مکان ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مجھے محمد بھوری صاحب. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھتا گیا رب اپنی قربتوں میں بلاتا گیا. اب قرآن نقشہ کھینچتا ہے حضور کہاں تک پہنچے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا. جیسے 2 کمانیں جڑ جائیں میرا نبی اتنے قریب آ گیا. او ادنا میرا نبی اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا. سمجھنا اور جب سمجھ آئے تو سبحان اللہ تب بولنا. سمجھ نہ آئے بے شک نہیں بولنا. میرا رب فرماتا ہے فکان قاب قوسین میرا نبی اتنے قریب ہوا جیسے 2 کمانیں جڑ جائیں. او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. ثم دنا پھر اور قریب ہوا. فتدلا پھر اور قریب ہوا. ہائے 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 میرے اللہ نے میرے آقا کو کیا شان عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قربتوں کی انتہا ہے بلندیوں کی انتہا ہے. یہ معراج مصطفیٰ ہے. کیا ہے بولیے معراج مصطفیٰ ہے. کرانے والا کون ہے؟ میں تقریر میں بھی کرے نا آپ پانی تے تو سمر دے پے ہو. اے جو تو ساری قوم دی حالت ہے اے چاکھڑ گلاسي تے جاگوی تے ولا کے نہ آنے دے ساری تقریر دا مزہ خراب کیتی پے ہو. ذرا سبحان اللہ کو یار بہت اوکھا ہے تے تقریر کرنا تواڈے اگوں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کعبہ قوسین، جیسے دو کمانیں جڑ جائیں۔ اس کمان کے یہاں پر مفسرین کرام نے اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک غالباً میں نے 4-5 دن پہلے پیش کر دیا تھا، 2 کمانوں والا، اب ایک اور پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، وہاں میں نے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، یہاں پر الفاظ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ اس دور میں عرب کے اس دور میں یہ دوستان گرامی دستور تھا، جب 2 قبیلے کسی بات میں معاہدہ کرتے تھے تو دونوں قبیلے ایک بڑے میدان میں آتے تھے۔ جب معاہدہ طے پا جاتا تھا کہ ہم دونوں ایک ہیں تو پھر دونوں قبیلوں کے سردار میدان میں آمنے سامنے آ جاتے تھے، دونوں اپنے کمان نکالتے، اس طرح کمان ملاتا، دوسرا اس طرح کمان ملاتا، اس طرح کمان جوڑ دیتے تھے۔ یہ بظاہر کمان جوڑتے تھے لیکن کوڈ ورڈز میں ایک اعلان ہوتا تھا، ہم دونوں ایک ہیں، جو اس کا ہے ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا دوست میرا دوست۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فکان قاب قوسین، زمین پہ کمانے ملا کر ایک ہونے کا اعلان کرنے والوں، ہم نے محمد پاک کو عرش پہ بلا کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے یہ میرے محمد ہیں، یہ پیارے محمد ہیں، یہ حبیب خدا ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب ہیں۔ اے پیارے محمد، جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، جو تمہارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فکان قاب قوسین، جیسے 2 کمانے جڑ جائیں، او ادنا ثم دنا فتدلا۔ میرا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اتنی قربتوں کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام پہنچے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے پھر راز نیاز کی باتیں ہونے لگی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، راز نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ اب توجہ پوری دینا، توجہ پوری دینا، میرے اللہ پاک کے حضور تاجدار کائنات علیہ السلام حاضر دربار الہی ہیں، ہاتھ بندے کھڑے ہیں، اللہ پاک قربتوں سے نواز رہا ہے۔ میرے آقا نبی کریم کو اللہ پاک نے کلام کی طاقت بھی عطا فرمائی، ہم کلام ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور تمام پردوں کے بغیر بلا حجاب اللہ پاک نے مصطفیٰ کو دیدار بھی عطا فرمایا، دیدار بھی عطا فرمایا، اور پھر خود اعلان فرمایا وہ دور پہاڑ پہ آ کر تجلی دیکھنے والے اور تھے، یہ عرش اعلیٰ پہ آ کر بلا حجاب دیدار کرنے والے اور ہیں، وہ اپنے ہوش قربان کرنے والے اور تھے، یہ ما زاغ البصر وما طغی، پلکیں بھی نہیں جھپکی، خدا کا دیدار کر کے آ گئے ہیں۔ یہ میرے آقا پاک ہیں، یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شان و شوکت ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، یہ میرے آقا کی عزت و شان ہے۔ اللہ پاک نے دیدار عطا فرمایا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، راز نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ اب ان راز نیاز کی باتیں تو بڑی ہیں، کسی مقام پہ پوچھا گیا اور آقا نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ مختلف ارشادات ارشاد فرمائے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ذرا سنیے گا، میرے اللہ کریم کی بارگاہ میں، میرے رسول کریم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی عبادت مولا سب تیرے لیے۔ میرے رب کریم نے حضور کو جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی کریم علیہ السلام آپ پر سلام ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہو۔ جب اللہ کریم نے یہ فرمایا تو پھر میرے آقا نبی پاک نے عرض کیا یا مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو مجھے دے رہا ہے یہ میری امت کو بھی عطا فرما۔ السلام علینا، اللہ نے فرمایا علیکا، سونا تجھ پر، میرے آقا نے فرض کیا علینا، ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ حضور نے گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا، نیکوں کو وکھرا رکھا۔
اللہ اکبر و کبیرہ، السلام علینا، یہیں پر تو کہا گیا معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ آگے سنیے گا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو رب الجلال نے فرمایا پیارے محمد مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج کائنات نیچے ہے، ہم میزبان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ میرے آقا پاک نے عرض کیا مولا میں نے فرش پہ بیٹھ کے بھی امت کا سوال کیا تھا، آج عرش پہ آ کے بھی امت کا سوال کر رہا ہوں۔ یہ میرے آقا ہے جو معراج کی شب بھی مانگتے ہیں تو امت کے لیے مانگتے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تاجدار کونین علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس رات جو ناز نیاز کی باتیں بتائیں اس میں ایک یہ بھی ہے، توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ، میں بھی بتا دوں۔ میرے آقا رسول کریم علیہ السلام، یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں تھا، اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، جب میں نے دل میں محسوس کی ٹھنڈک تو پھر کیا ہوا، وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کے علم بھی میں نے جان لیے، آسمانوں کے علم بھی میں نے جان لیے، جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی میرے اللہ نے حضور کو بتا دیا، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی اللہ پاک نے میرے نبی پاک کو بتا دیا۔ حضور جب وہ علم کی دولت لے کر آئے، میرے آقا پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی، فجر پڑھانے کے بعد منبر پہ جلوہ گر ہوئے، حضور نے واز کہنا شروع کر دیا، ام بدأ الخلق، جب سے کائنات بنی تھی میرے نبی نے حالات بتانے شروع کر دیے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر سے خطبہ شروع ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آقا پاک نے منبر چھوڑا، مصلی پہ نماز پڑھائی، پھر منبر پہ جلوہ گر، آپ نے واز پھر شروع کر دیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، پھر منبر پہ جلوہ گر ہو گئے، حضور نے واز پھر شروع کر دیا، حتی غربت الشمس، سورج ڈھل گیا، شام ہو گئی۔ اے صحابہ، ایک پورے دن میں میرے نبی پاک نے واز کیا، آپ نے سنا، کیا سنایا، فرمایا جب سے کائنات بنی تھی میرے آقا نے حالات بتانے شروع کیے، بتاتے گئے حتیٰ کہ قیامت تک کی خبریں دے دی، قیامت قائم ہو گئی، حضور نے بتا دیا جنتی جنت میں جانے لگے، دوزخی دوزخ میں جانے لگے، حضور نے ایک ایک جنتی کا نام بتا دیا، ایک ایک جہنمی کا نام بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ ارے اتنا کچھ تو جانتے ہیں، تجھے اب تک یقین کیوں نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ بخاری ہی تو ہے جو میرے آقا سب کچھ بتا رہے ہیں، یہ مسلم ہی تو ہے جو میرے آقا فرما رہے ہیں وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم نے اللہ کریم سے پوچھا مولا اس کو یقین کیوں نہیں آتا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے صم بکم عمی، صم اندھے گنگے بہرے، اندھے گنگے بہرے، اندھے گنگے بہرے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ قرآن کہتا ہے مولا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، اور سچ و قسوہ، یہ پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ کیا دل پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے؟ ہاں جناب ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آقا پاک فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں گزرا کرتا تھا تو پتھر مجھ پہ سلام کرتا تھا، پتھر سلام کرتا ہے، امتی سلام نہیں کرتا، یہ پتھر سے سخت ہوا یا نہ ہوا؟ مولا انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، ان کے دلوں پہ خلاف چڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بات ان کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گی۔ ہاں یہ محبت والے ہیں، یہ عشق والے ہیں، جن کو نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے
ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھ کے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ دوستو محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز سے گایا نہیں جاتا۔ عبداللہ ابن ابی کی نمازوں میں کیا کمی تھی، منافقوں کی نمازوں میں کیا کمی تھی، سجدے بھی کرتے تھے، لمبے کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لمبے پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے، لیکن میرے رب نے فرمایا وما ہم بمومنین، یہ بے ایمان ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا سجدے ہیں، نمازیں ہیں، قراتیں ہیں، سینوں میں اس کے مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ بے ایمان ہے جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ نہیں ہے، بے ایمان ہے جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہود و نصارہ بھی ہمیں گنبد خضرا سے توڑ دینا چاہتے ہیں، خارجیت اور رافضیت بھی ہمیں گنبد خضرا سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ زہریلی ہوائیں چلی ہیں، کوئی کس طرح لوٹ رہا ہے، کوئی کس طرح لوٹ رہا ہے، یہ ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کر دینا چاہتے ہیں، اس امت کو نبی کے در سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ بتلا دو بتلا دو بتلا دو ان گستاخ اور بےادبوں کو، تم اپنی چالیں آزماتے رہو، ہم مصطفیٰ پہ جانے نشانور کرتے رہیں گے، تم دور کرنے کی کوشش کرتے رہو، ہم گنبد خضرا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں آخری حربہ ہے، ہمیں کاٹ کے دیکھ لینا، ہمارے ٹکڑے کر کے دیکھ لینا، ہمارے خون نچوڑ کے دیکھ لینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے خون کے قطروں سے بھی یا رسول اللہ کی آواز آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کوئی لبیک جنارا سناوے مزہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ دوستو ہماری رگوں میں ہمارا اتنا خون نہیں ہے جتنا ہمیں اس کے رسول پلایا گیا ہے۔ ہاں ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ماں باپ اولاد دھن دولت جائیداد کی اتنی محبت نہیں ہے جتنا ہمیں محبت رسول کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ ہم چھتوں کے بغیر جینا جانتے ہیں، ہم روزی کے بغیر جینا جانتے ہیں، ہم کھائے پیے بغیر جینا جانتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کے رسول کے بغیر ایک پل بھی جینا ناممکن ہے۔ اس کے رسول ہماری جان ہے، جان ہے، جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نافے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ سنی نوجوانوں، سنی ماں بہنوں، سنی بزرگوں، سن لو ہمارا عقیدہ اس کے رسول ہے، ہمارا عقیدہ اس کے رسول ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، یا رسول اللہ کے عقیدے سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ جیئیں گے تو یا رسول اللہ کی سزاؤں تلے، مریں گے تو یا رسول اللہ کی سزاؤں تلے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فقتلوہ
انہیں جانا، انہیں مانا، 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 نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ آئیے دوستوں میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں۔ عشق رسول کی چنگاری اٹھی اور شعلہ بن گئی اور پھر بھامبڑ لگا دیے، اگ تے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، عشق دا دارو کیڑا، بھلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق چلاوے ڈیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے آقا تاجدار کونین علیہ السلام قربتوں میں ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ میرے اللہ پاک نے دیدار بھی کرایا، میرے اللہ کریم نے علم کی دولت بھی عطا فرمائی، میرے نبی کریم علیہ السلام کو کلام کا شرف بھی عطا فرمایا۔ میرے حضور واپس پلٹنے لگے، عرض کیا مولا مجھے تو معراج ہو گئی، میری امت کو بھی معراج عطا فرما۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، میری امت کو بھی معراج عطا فرما۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے مانگا، اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کر دیا، یہ آپ کی امت کی معراج ہے۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کروڑوں برکتیں سلام نازل فرمائے جو ہمارے کام آ گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ میرے آقا پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، آخر میں کتنی بچی؟ 5 9 بار کا آنا جانا ہے، 5 نمازیں بچی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے 5 نمازیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک پھیرا اور لاؤ، اے بھی بخشوائی ہوا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا اب جاؤں تو معاف ہو جائے، لیکن یہ اب جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے ہم نے 50 کی بات کی تھی، آپ 5 لے کے جا رہے ہیں، خوشخبری دے دینا امت کو، پڑھیں گے 5 ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو یہاں پہ بڑے تو مزے کی باتیں، صوفیاء کی باتیں کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے مضمون کو سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ گھنٹہ ہو گیا ہے، 15-20 منٹ اور کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اصل میں حضور کا ذکر ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتے یہاں پہ گھنٹے گزرنے میں، اس لیے ذرا سبحان اللہ بولے۔ میں یہ 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نقطے کی بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب محب اور محبوب آپس میں ملتے ہیں، بڑی توجہ، محب اور محبوب ملتے ہیں تو محبوب کا دل نہیں کرتا محب کا کہ وہ محبوب کو چھوڑ کے واپس چلا جائے، دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ یہ تڑپ بھی بڑی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جانے کے لیے ہم گنبد خضرا پہ کس شوق کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب پلٹتے ہیں تو کیسے رو رو کے پلٹتے ہیں۔ کوئی گنبد خضرا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ ہاں ہاں، وہاں سے لوٹنا بڑا مشکل ہے، لوٹنا محبوب کو چھوڑ کے واپس پلٹنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ دیدار ہو چکا تھا، قربتیں پا چکے تھے، اور اس کے بعد میرے آقا واپس چلے آئے۔ فرمایا یہ سوچتے ہو کہ حضور گئے کیسے؟ میں حیران ہوں کہ میرے حضور واپس کیسے آئے، نعرہ واپس کیسے آئے، اللہ اکبر، واپس کیسے آ گئے؟ امت کی خاطر واپس آ گئے، امت کی خاطر واپس آئے ہیں۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی عظمتیں دیکھو، شان دیکھو، کون ہے جو دیدار الہی میں مستغرق ہو اور پھر واپس آ جائے؟ میرے آقا پاک آئے ہیں، اپنی امت کی خاطر آئے ہیں۔ اگلی بات سنیے، یہ واپسی پہ اللہ 7 آسمانوں میں اللہ کے نبی رسول جو موجود تھے تو پھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل جاتے، حضور واپس آ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے، وہ بھی آسمان پہ موجود تھے، اللہ میرے آقا واپس آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام مل جاتے۔ یہ حضور کو ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ملتے ہیں اور وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے 5 دینی تھی تو 5 ہی، بڑی توجہ دینا، 5 ہی ایک دفعہ دے دیتا
50 سے کیا اور 5 کم کرتے کرتے بالآخر 5 رہ گئی. اس میں حکمت کیا ہے کہ 50 سے 5 یہ 5 کم کیوں ہوئی؟ اور دوسرا ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملے، کوئی اور کیوں نہ ملا؟ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ دیدار کی تمنا بھی تو حضرت موسیٰ نے کی تھی. عرض کیا تھا مولا رب ارنی انظر الیک، فرمایا لن ترانی، تو مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. اگر دیکھنا ہے تو انتظار کرو، معراج کی رات آئے گی، میرے مصطفیٰ آئیں گے لامکاں کے، اپنی آنکھوں میں میرا جلوہ بسائیں گے. جب واپس آئیں گے تو اے موسیٰ مصطفیٰ کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لینا. اور ایک بار مانگا دیدار کرا دے، فرمایا نہیں کراؤں گا. جب مصطفیٰ کا وسیلہ دیکھے گا ایک رات میں 9 بار دیدار ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ دیدار خدا کا سرما لگا کے آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر لیتے ہیں. یہ میرے اللہ پاک نے میرے نبی پاک کو عزتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں. موضوع لمبا ہے، میں پہلے بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ قبلہ علامہ عارف صاحب کی مسجد میں بھی یہی موضوع بیان کیا، باتیں اور تھیں، اور یہاں پہ بھی موضوع وہی ہے، باتیں اور ہیں. یہ موضوع لمبا ہے. آخر میں 2-3 باتیں اصلاح معاشرہ کی، اللہ تعالی ہمیں عمل بھی دے اور سمجھ بھی نصیب فرمائے. پہلی گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، کہ نماز معراج کی رات کا تحفہ ہے. تحفے کی جو حیثیت ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک اس زاویے سے تحفے کو دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ کس کو دینا ہے. تحفہ لینے والے کی اوقات کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ زاویہ دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دینے والا اپنی شان دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے یہ نہیں دیکھوں گا، میں اپنی شان کے مطابق تحفہ دوں گا. اب تحفہ دینے والا وہ ہے جس کے برابر کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، مالک ہے، یکتا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے اللہ رب العالمین. اور تحفہ لینے والے میرے آقا نبی مکرم سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نہ اس جیسا کوئی لینے والا ہے، نہ میرے پاک محمد کریم جیسا کوئی لینے والا ہے. دینے والا خالق ہے، لینے والا مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو اب جو تحفہ میرے رب نے دیا اگر اپنی شان کے مطابق دیا تو بھی نماز خدا کے خزانوں میں عظیم تحفہ ہے. اگر نبی کی شان کو دیکھتے ہوئے دیا تو بھی خدا کے خزانوں میں نماز بڑا تحفہ ہے. پتہ چلا رب ذوالجلال کے خزانوں میں ایک عظیم تحفہ تھا نماز، جو اللہ نے میرے نبی کو امت کے لیے عطا کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیارا دوست تحفہ دے تو گھر سنبھال کے عزت سے رکھتے ہیں. پیر و مرشد تحفہ دے تو چوم کے ادب کی جگہ پہ رکھتے ہیں. نماز دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے. اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، جوان بیٹے اور بیٹیاں بے نماز ہیں، بہو بے نماز ہے تو ساس بھی بے نماز ہے، باپ بے نماز ہے تو بیٹا بھی بے نماز ہے. ان گھروں میں خدا کا قہر اور غضب نازل کیوں نہ ہو جن گھروں میں نماز پڑھنا تو مشکل ہے، 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ ڈانس اور ڈرامے دیکھنا سوکھا ہے. جس قوم کا بچہ
10-10, 15-15 گھنٹے موبائل فون یوز کرے اور ایک سورہ یاسین پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو، قرآن کا آدھا پارا تلاوت بھی گھر میں نہ ہو، اس قوم پر خدا کا قہر و غضب نہ برسے تو کیا برسے؟ ہمارے دل چین کیسے پائیں جب ہم سجدہ نہیں کرتے، جب خدا کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، 5 وقت کی نماز نہیں ہے، ہمیں سکون کیسے ملے؟ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے؟ ہمارے گھر سے مصیبتیں دور کیسے ہو؟ ہمارے گھروں میں اتفاق کیسے ہو؟ لوگوں دنیا کی جتنے ٹونے کر لو، جتنے ہیلے بہانے کر لو، سکون، قرار، رحمت، برکت سوائے اللہ کے ذکر اور 5 وقت کی نماز کے آپ کے گھروں کو حاصل نہیں ہونے والی۔ بے نماز خدا رسول کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے، شریعت کا باغی ہے۔ کوئی ملک اور قوم کی بغاوت کرتا ہے تو ہم اس کو کتنا برا جانتے ہیں، جو خدا رسول کا باغی ہے اس کا انجام کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ بی جی خان کی دھرتی پر ہر روز محافل ہوتی ہیں، کبھی اس بلاک میں کبھی اس بلاک میں، رات 2-2 بجے تک محافل ہوتی ہیں۔ ہم شوق سے آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں 2-2, 3-3 بجے تک، آپ حضرات لنگر کھا کے گھروں کو جاتے ہو اور یہی سبق ہے کہ محفل میں ہو، گھر میں جا کے نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، اللہ کے رسول کا نام نہ لو، درود نہ ہو، کلمہ نہ ہو، حلال حرام کا فرق نہ ہو، صرف محفلوں میں آنا بیٹھنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ محفلیں سیکھنے کا بہانہ ہے، یہاں آؤ، سنو، سیکھو اور پھر عمل کرو۔ ان محفلوں کا یہ مقصد ہے، محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خشکا نما نعت خوان آ جائے، ستن ہو، چولا ہو اور خسرو جیسی شکلیں بنائی ہو اور کانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہو اور سروں پہ دوپٹے بہنوں کے اور پاجامے بھابھیوں کے اور چولے ماؤں کے پہن کے آ کے کھڑے ہو اور کانوں کی طرزوں پہ نعت کا تقدس پامال کیا جا رہا ہو۔ دوستو، یہ ہماری محفل نعت ہے۔ لوگوں کو کیوں موقع دیتے ہو؟ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ سنیوں کی محفلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سن لو، نعت خوان بلاؤ تو وہ بلاؤ جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے اور ایسی نعت پڑھے کہ ادب کے ساتھ نعت پڑھے، ناچ ناچ کے بندروں کی طرح نعت نہ پڑھے، کانوں کی طرف سے نعت نہ پڑھے۔ اور پیر بناؤ تو بندے کا پتر پیر بناؤ، ایسا پیر نہ ہو جس کی داڑھی مونڈی ہوئی ہے، جو بے نماز ہے، جو شریعت کا قاتل ہے، وہ خود بھی جہنمی ہے، آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ خطیب بلاؤ تو ایسا بلاؤ کہ جو حق بات سمجھنے والا ہو، صرف دوڑے ٹپے مائی اور خوابوں پہ گزارا کرنے والا نہ ہو، قرآن سنائے، حدیث سنائے، قوم کو عقیدہ دے کے جائے۔ خدا کے لیے اپنی محفلوں میں پختہ لوگوں کو بلاؤ تاکہ نوجوان نسل کی صحیح ذہن سازی ہو اور ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو وسوسے اور خامیاں لوگ ہماری بیان کر رہے ہیں، بتلایا جائے وہ خامیاں بے عمل اور جاہل لوگوں کی پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ روئے زمین پر اگر مسئلہ کے حق ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میں کیسے کوئی نماز کوئی گھوٹا ہو، گھوٹا میں گھول کے آپ کو پلا دوں، میں کیسے بے نمازوں کے اندر نماز کا درد پیدا کروں؟ دوستوں، نماز کوئی ٹیکا ہوتا میں ہر ایک کو ایک ایک ٹیکا ٹھکوا دیتا کہ نمازی تو بن جائے۔ ارے ان سینوں کے زنگ کیسے اتریں گے؟ یہ دلوں کے خلاف کب پھٹیں گے؟ ہماری روحیں کب بیدار ہوں گی؟ خدا کی محبت کب پیدا ہوگی؟ باغی مرو گے، بے نماز مرو گے، مجرم بن کے مرو گے، گناہگار بن کے مرو گے۔ یاد رکھو، خدا کے قہر کا کوڑا انتظار کر رہا ہے، قبر کا اندھیرا انتظار کر رہا ہے، اللہ پاک ذات لا شریک کا قہر و غضب انتظار کر رہا ہے۔ سنبھل جا میرے دوست، میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، سنبھل جا میرے بچے، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنوں، سنبھل جاؤ۔ آج نماز کا تحفہ، معراج کا تحفہ سینے سے لگا لو۔ ایسا ارادہ لے کے جاؤ، ایسے جذبے لے کے جاؤ، ایسے فلبلے لے کے جاؤ، آندھی ہو یا طوفان ہو، تیری میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ سردی ہو یا گرمی ہو، تیری میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ سورج ہو یا چھاؤں ہو، تیری میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ سفر ہو یا حضر ہو، تیری میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے اور بتانا ہے ہم کربلا والوں کے غلام ہیں جنہوں نے جان دے دی ہے، کربلا میں نماز قضا نہیں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ کون پڑھے گا بتائیے؟ ہاتھ اٹھائیے، پڑھیں گے۔ یہ میرے ساتھ وعدہ نہیں ہے، یہ خدا رسول کے ساتھ وعدہ ہے۔ اپنے لیے پڑھنی ہے، اپنے لیے پڑھنی ہے۔ اونچا بولیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائے
انشاءاللہ اللہ پاک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش اور بات ختم۔ معراج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، توجہ پوری دینا، ماں باپ دی بھی گل کر چھڑے نے، ایک بات تھی 2 باتیں کر دیتا ہوں۔ معراج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، توجہ ہے اور بھائی توجہ ہے، فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے، چوٹی کے بالوں سے ان کو لٹکایا گیا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں۔ میں نے دوزخ میں عورتوں کو لٹکتے دیکھا، چوٹی کے بالوں سے ان کو باندھ کے دوزخ میں لٹکایا گیا ہے، آگ کے شعلے ان کو جلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے، ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بے پردہ عورتیں ہیں، یہ آپ کی ان امت کی ان عورتوں کے لیے عذاب ہے، یہ بے پردہ پھریں گی، جو پناہ و سنگھار کر کے بازاروں میں نکلیں گی، جو غیر مردوں سے اپنا سنگھار نہیں چھپائیں گی، جو گھر سے بے پردہ ہو کے نکلیں گی، ان کا یہ انجام ہے۔ بروز قیامت ان کی چوٹی کے بالوں میں لگام ڈالی جائے گی اور آگ کے اندر ان کو لٹکا دیا جائے گا، آگ ان کو جلائے گی، ان کی ہڈیوں کو جلائے گی، وہ چیخیں گی، وہ تڑپیں گی اور پکاریں گی اے کاش ہم نے دنیا میں بے پردگی نہ کی ہوتی۔ آج ضرورت ہے اپنی ماں بہنوں کو پردے کا سبق دیں، بچی بلوغت کے قریب پہنچے اس کو پردہ سکھاؤ، 5-5, 6-6 سال بچیوں کو سر سے دوپٹہ لینے کی عادت بناؤ۔ گھروں میں ہاف بازو کوئی بھی بچی یا کوئی بھی جوان عورت پہنے اس کو منع کرو، یہ شریعت میں حرام ہے، غیرت کرو۔ عورتوں کو کھلے گریبان والے لباس مت پہننے دو، ایسے چست اور ایسے باریک کپڑے گھروں میں استعمال مت کرنے دو جن سے جسم نظر آ رہا ہو یا جسم کے خد و خال واضح ہو رہے ہو۔ جہاں عورتیں خود جہنم کا سامان کر رہی ہیں، جو مرد ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی دوزخ کا سامان کر رہے ہیں۔ گھروں کو کنٹرول کون کرے گا؟ عورت مارچ کے نام پر اسلام آباد میں فحاشی اور بے حیائی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ان کے پوسٹر میں شریعت کی بغاوت ہے۔ کوئی شوہر سے تنگ ہے، نکاح سے آزادی چاہتی ہے، کوئی باپ سے آزادی چاہتی ہے، کوئی بھائی سے آزادی چاہتی ہے، کوئی کہتی ہے میں کھانا گرم کر کے نہیں دوں گی۔ عیاش ایسے لگتا ہے کوئی لومڑیوں کی اولاد آئی ہے، کوئی گندریاں آئی ہوئی ہیں، نہ دوستانہ گرامی لباس ہے نہ دوپٹے ہیں، بے حیا عورتیں، یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو اسلام پہ حملہ آور ہو رہی ہیں۔ کیا آزادی چاہتی ہو، کیا عزت چاہتی ہو؟ اسلام نے جو عزت دی ہے کیا اور کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے؟ گھر میں بیٹھو، شہزادی بن کے بیٹھو، ملکہ بن کے بیٹھو، صرف گھر کا کام ہے۔ دوستان گرامی، بازار کے کام، محنت کرنا، مشقت کرنا، کمائی کرنا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، ایک مزدور کی طرح، ایک نوکر کی طرح، یہ سارے کام اسلام نے مرد کے ذمہ کیے ہیں۔ کیا آزادی مانگتے ہو؟ یہی آزادی؟ کپڑا اتار دینا چاہتے ہو؟ کیا آزادی مانگتے ہو؟ یہی آزادی کہ دوستو گھر میں ایک مرد کا کھانا گرم نہیں کرتی اور نوکری کرتی ہے، آزادی چاہتی ہے، 20 مردوں کے کھانے بنا کے دیتی ہے، گھر میں ایک کپڑا استری نہیں کر سکتی اور نوکریاں کرتی ہے، ہزاروں لوگوں کے کپڑے استری کیے جاتے ہیں، جہازوں اور بسوں کے اندر نوکرانیاں بن کر پھرتی ہیں۔ یہی آزادی دی ہے تم نے عورت؟ خدا کی قسم ہے پوری روئے زمین پر اگر عورت کو عزت کا تاج دیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں، بہو کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ہر حال میں اسلام نے عزت کا تاج عورت کے سر پہ رکھا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کی چادر لے، اپنی غیرت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی عزت کی رکھوالی ہے، جس کے مرد کو پرواہ نہ ہو اپنے گھر کی، اس کو اتنا اندھا اعتماد ہو کہ میرا گھر، میری بچیاں، میرے بچے محفوظ۔ اور یہ کام کرنا کس کا کام ہے؟ جو گھر میں بیوی بیٹھی ہے، جو گھر کی سربراہ ہے۔ اگر وہی
موبائل کے ذریعے غلط کام شروع کر دے تو بچیاں کیا تربیت لیں گی؟ اول تو نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ کھچ موبائل نہیں دینا چاہیے. کتنا نقصان ہو رہا ہے. الامان الحفیظ. دوستو جب سر سے پانی ٹپ جاتا ہے پھر کیا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں. ظالم لوگ بیٹھے انٹرنیٹ پہ، کتے بیٹھے، کتے بھیڑیے خنزیر لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہیلے بہانے سے دوستیاں کرتے ہیں، پھر جذبات اجاگر کرتے ہیں، پھر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ماں باپ سے رشتے توڑواتے ہیں، زمانے میں ذلیل کرتے ہیں. نہ عورت جینے کے قابل بچی رہتی ہے، نہ ان کے ماں باپ اور خاندان والے جینے کے قابل رہتے ہیں. حیا میں سب کچھ ہے، حیا میں سب کچھ ہے، حیا میں سب کچھ ہے. ماں باپ دشمن لگتے ہیں بیٹی کو. نوجوان کہتا ہے میں نے یہاں شادی کرنی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دینداری دیکھی جاتی ہے، وہاں پردہ نہیں ہے، فیشن کی ماری ہوئی ہے، جہالت ہے، کیا شادی کر رہا ہے؟ نہیں جی بابا میں نے تو یہی کرنا ہے. دشمن میرے دشمن ہو. بچی کہتے میں نے وہی کرنی ہے، اور بیٹا کھوتا ریڑھی چلاتا ہے، شہزادہ نہیں ہے، فیس بک پہ شہزادہ بنا ہوا ہے. نہیں بابا میں نے وہی کرنی ہے. اور بیٹا چائے کا ٹھیلا لگاتا ہے، کچھ نہیں ہے. تجھے کہتا ہے میں کالج جا رہا ہوں، وہ چائے کے ٹھیلے پہ کام کرتا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا گھر کرائے کا ہے. نہیں بابا میں نے جانا. جب جاتی ہے ذلیل ہوتی ہے، خاندان کا بھی ناک کاٹ جاتا ہے، اپنی زندگی بھی ذلیل ہو جاتی ہے، نتیجہ خودکشی ہوتا ہے. کون سمجھائے ان بچوں کو؟ جوان نسل بیٹوں کو کون سمجھائے کہ جذبات پہ قابو رکھو؟ ماں باپ سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دشمن ہے. خدا کی قسم ماں اور باپ سے بڑھ کر زمانے میں تمہارا غمخوار اور کوئی نہیں ہو سکتا. ماں کہاں کی سوچ رکھتی ہے، باپ کہاں کی سوچ رکھتا ہے، یہ کبھی ماں باپ سے پوچھو. ماں باپ چاہتے ہیں میرے بیٹے کا رشتہ ایسی جگہ ہو جو عزت والے ہوں، خاندانی ہوں، جو کم از کم دیندار ہو، شرم حیا والے ہوں. ماں باپ چاہتے ہیں ہماری بیٹی اچھے نیک گھر میں جائے جہاں اس کی عزت ہو، جہاں لوگ سمجھدار ہوں، سلجھے ہوئے ہوں. بچے بچیوں تمہارے فیصلے ناپختہ ہیں، پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے. اپنے ماں باپ کو ذلیل مت کرو، پچھتاؤ گے. جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا وہ دنیا میں کبھی سکھ نہیں پائے گا. یہاں پر آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میرے آقا پاک نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کے چیخنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضور وہ آگ کے درخت ہیں اور آگ کی شاخیں ہیں اور ان میں لوگوں کو پرو دیا گیا ہے. جیسے تم سیخ پہ کباب چڑھاتے ہو، گوشت چڑھاتے ہو، ایسے آگ کی شاخیں تھیں، آگ کے درخت تھے اور ان میں لوگوں کو پرو دیا گیا. نیچے سانپ بچھو حملہ کرتے ہیں. یہ معراج کی رات ہے. حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے. حضور نے فرمایا یا اللہ ان کو معاف کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کے ماں باپ معاف کریں گے تو میں تب معاف کروں گا. میرے آقا پاک فرماتے ہیں میں ان کے ماں باپ کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، کوئی باپ کہہ رہا تھا میں میرے بیٹے کو نہیں معاف کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو نہیں معاف کروں گا، مجھ پہ بڑا ظلم کیا، کسی کی ماں روئی تھی، کسی کا باپ. میں نے کہا معاف نہیں کرو، حال تو دیکھو. میں ان کے ماں باپ کو لے آیا، میں نے ان کو دکھایا آگ کا درخت، آگ کی شاخیں، بچے بچیاں وہاں پہ لٹکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں. بڑا ہولناک انجام تھا. ماں باپ نے دیکھا تو دل نرم پڑ گئے. ماں باپ نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے ہم نے معاف کر دیا. میں نے ان کے ماں باپ کو معاف کروایا. پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی مولا اب تو چھوڑ دے. اللہ پاک نے ان کو پھر چھوڑا. جب ان کو درختوں سے اتارا گیا تو صرف ہڈیاں تھیں. پھر بیر نور میں غوطہ دیا، جسم پہ گوشت چڑھا، پھر ان کو داخل جنت. یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ وہ جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے تھے ان کا اور کوئی گناہ ہوتا تو اللہ پاک فرماتا محبوب ان کا یہ گناہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ابھی اور بھی میں نے امتحان لینے. ان کے ماں باپ نے چھوڑا تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ ان کا صرف ایک گناہ تھا کہ انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز مت بولو، ماں باپ کے برابر مت بیٹھو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات مت کرو، ماں باپ کو چھڑکو مت، ماں باپ کو ہاں نہیں بولو جی بولو، ماں باپ کو تم نہیں بولو تسا بولو آپ بولو.
ماں باپ کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو، ہنس کے بات کرو، ان کا دل مولو، ان کو خوش کرو۔ ایسا رویہ مت رکھو کہ ماں ڈرتی ہو، باپ ڈرتا ہو۔ اگر ماں باپ کو ڈراؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں بھی ڈرنا پڑے گا اور بہت برا سلوک ہوگا تیرے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو غنیمت جانو۔ یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر ویڑے ویران ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، گلیاں سنیاں اجاڑ ڈسیون میں کو ویڑا کھامن آوے۔ یار فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے درد دل بیان کیا، اللہ تعالی ہمیں عمل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب